بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب معمور انور، اور آپ ہمیں سن رہے ہیں ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل معمور انور آفیشیل سے۔ آج اس مختصر سی نشست میں ہم بات کریں گے حکمت کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت میں جس کو بھی چاہوں دے دوں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس شخص کو، جس آدمی کو حکمت دی گئی، گویا اس کو خیر کثیر یعنی زیادہ بلائیاں، بہت ساری بلائیاں، خیر اس کو دے دی گئی۔ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، ایک بادشاہ نے خواب دیکھا اور بالکل برا خواب تھا۔ خواب دیکھنے کے بعد جو معبر ہیں، تعبیر کرنے والے ہیں، چونکہ بادشاہ دربار میں سرکاری معبروں کو بلایا، یعنی ان سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کا معنی کیا ہے۔ تو جب کسی شخص کو، کسی بندے کو، تعبیر کے علم جاننے والے کو بلایا گیا، اس سے پوچھا تو اس نے خواب پوچھے کیا دیکھا ہے، تو بادشاہ نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جو میرے دانت ہیں، سارے دانت وہ گر گئے ہیں، یعنی میرے منہ میں کوئی بھی دانت نہیں بچا ہوا ہے۔ تو اس خواب کی جو تعبیر تھی، جو کتابوں میں لکھی ہے، یا اس کا معنی تھا، اس معبر نے اس کو بتایا کہ دانت گرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے دانت، آپ کے سارے خاندان والے لوگ بشمول آپ کے، دانت گرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ساری خاندان فوت ہو جائے گی، مر جائے گی، اور آپ بھی مر جائیں گے۔ اس کی تعبیر یہی تھی، برا خواب تھا۔ تو جب اس نے یہ تعبیر بادشاہ کو بتایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ کہ آپ کے سارے گھر کے لوگ مر جائیں گے، آپ کے بہن بھائی وغیرہ وغیرہ، آپ بھی مر جائیں گے، یعنی اس کو مرنے کی خبر دے دی، تعبیر میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو بادشاہ کو سخت غصہ آیا، تو اس نے جلاد کو حکم دے دیا میں مروں نہ مروں، سب سے پہلے آپ کو مار دوں گا۔ شہی پریشان تھا، چنانچہ اس کے قتل کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ ہم بات کر رہے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو میں چاہوں حکمت دے دوں۔ وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی تو اس کو خیر کثیر دی گئی، یعنی بہت ساری بلائیاں دی گئی۔ تو ہمیں اپنا ہر کام حکمت بصیرت سے کام بھی نکالنا ہے، لیکن حکمت کے طریقے پر۔ تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ آپ بھی مر جائیں گے، آپ کے سارے فیملی والے مر جائیں گے۔ بادشاہ کو غصہ ہے تو اس کے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اب بادشاہ انتہائی پریشان اور غصے میں، تو بادشاہ نے کسی دوسرے معبر کو، تعبیر کرنے والے کو منگوایا، میرے جیسے کسی نعت جاننے والے کو۔ تو جب دوسرا معبر آیا خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے، تو اس نے جب دیکھا کہ دانت گر گئے ہیں بادشاہ کے خواب کے اندر، اس کی تعبیر کتابوں میں یا حقیقت یہی ہے کہ بادشاہ کے سارے خاندان والے مر جائیں گے، بادشاہ بھی مر جائے گا، تو اس نے بھی بے صبری سے یہی حکم یعنی بتایا بادشاہ کو کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اور آپ کے خاندان والے سب فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ بادشاہ کو دوبارہ غصہ آیا، اس کو بھی قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اب تیسری مرتبہ بادشاہ تو انتہائی پریشان، کسی ایسے شخص کو منگوایا جو حکمت جانتا تھا، حکمت کے طریقے سے بات کرنا جانتا تھا۔ تو اس کو پتا تھا کہ اگر میں اس کی تعبیر یہ بتاؤں کہ آپ اور آپ کے خاندان والے مر جائیں گے تو مجھے بھی قتل کرنے کے حکم صادر فرمائے گا۔ تو اس نے حکمت اور بصیرت سے، بادشاہ نے جب خواب بیان فرمایا کہ میرے منہ کے سارے دانت گر گئے ہیں، اور اس کی تعبیر یہی تھی کہ آپ اور آپ کے اہل و عیال گھر والے سب مر جائیں گے، تو اس عالم نے، اس مولوی نے جو حکمت جانتا تھا، یہ بیان فرمایا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی عمر آپ کے خاندان والوں میں سب سے زیادہ ہے، اللہ نے آپ کو آپ کے تمام خاندان والوں سے، برادری والوں سے زیادہ عمر عطا فرمائی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو جتنے خاندان والے ہیں ان سب میں سے سب سے آخر آپ کی موت آ جائے گی، یعنی سب مر جائیں گے، جس کی جب بھی وفات کا ٹائم، وقت قریب ہو تو وہ مرتے جائیں گے، یعنی آپ زندہ ہوں گے، سب کو دیکھتے جائیں گے، جب سب مر جائیں گے اس کے بعد ہی آپ مر جائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو اللہ سب سے آخر میں موت دیں گے، وفات دیں گے۔ تو یہ تعبیر سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا،
زندگی کا سنا لے. حالانکہ بات ایک ہی ہے, مرنا سب کے بعد مرنا, سب کا مرنا, لیکن اس مولوی صاحب نے, اس جاننے والے نے, اس معبر نے حکمت و بصیرت سے اس کو بتایا کہ مر تو سارے جائیں گے, لیکن یہ بتایا کہ آپ کی عمر بادشاہ سلامت, آپ کے خاندان والوں سب میں سے زیادہ ہے. تو میں محترم دوستو عزیزو, ہم بھی دنیا کے اندر ہمارے کام ایک دوسرے سے, استاد شاگردوں سے, میاں بیوی سے, دکاندار کسٹمر سے, ڈرائیور پاسنجروں سے, تو کام بھی اپنا نکالنا ہے, لیکن حکمت بصیرت کے ساتھ, غصے اور جھگڑے کے ساتھ نہیں, تھوڑا دماغ استعمال کر کے, نرمی کے ساتھ, یعنی دماغ لگا کر اپنے آگے والے سے اپنا کام موقف بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت اور خیر کثیر عطا فرمائے. دوسرا واقعہ, صحابہ, غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, زیادہ لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو مجلس میں نماز کا وقت قریب تھا, شاید اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. تو ایک بدبو محسوس ہوئی, پیٹ سے ہوا نکلا جسے وضو ٹوٹتا ہے. تو جب بدبو سب کو محسوس ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کسی کی وضو ٹوٹ گئی, نماز کا ٹائم بھی قریب ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری فرمایا کہ اس بو والے شخص سے گزارش ہے کہ یہ اٹھ کر وضو فرما کر یعنی نماز کے لیے تیاری کرے یا وضو فرمائے. بو والا شخص جس سے یہ بدبو صادر ہوئی ہے یا آواز والا ہوا ثابت ہوئی ہے, جس کے وضو ٹوٹ گیا ہے, تو وہ اٹھ کر وضو فرمائے. چنانچہ مجلس کے اندر سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اب کون اٹھ کے جائے گا؟ عزت نفس بھی بہت بڑی چیز ہے. اگر کوئی شخص اٹھ کے جائے تو سب اس کو دیکھیں گے, بھئی یہ بو, یہ بدبو یا وضو کا ٹوٹنا اسی شخص سے تھا. تو کوئی بھی اٹھ کے نہ چلا گیا, سارے بیٹھے ہوئے مجلس میں. دوسری مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اعلان فرمایا کہ جس شخص کا جو وضو ٹوٹا ہے یا بدبو صادر ہوئی ہے وہ بو والا شخص جا کے وضو فرما لے. تو کوئی شخص نہ اٹھا. تیسری مرتبہ اعلان فرمایا تو کوئی شخص نہ اٹھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سارے بیٹھے ہوئے, کون اٹھ کے چلا جائے گا؟ یہ تو عزت نفس ہی مجروح ہوگا. تو ان میں بیٹھے ہوئے کسی صحابی نے فرمایا کہ اے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم سب اٹھ کے یعنی جا کے وضو کریں گے, جس کو وضو کی ضرورت ہو یا نہ ہو. اس میں کیا ہوگا کہ ہماری عزت نفس بھی یعنی مجروح نہیں ہوگا, سب لوگوں کا عزت محفوظ ہو جائے گا. ہم کیوں نہ سب اٹھ کے جا کے وضو فرما لیں اور اپنا وضو تازہ کر کے پھر نماز وغیرہ پڑھ لیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بے حد خوش ہوئے اور اس کے فیصلے کو سراہا, اس کی تعریف فرمائی, اور سب صحابہ اٹھ کے جا کے وضو فرمایا. اس سے کیا ہوا, وہ جو بو والا شخص کا اس کا عزت نفس مجروح نہ ہوا. تو ایک طریقہ تو یہی تھا کہ صرف وہی شخص اٹھ کے چلا جائے, وضو فرما لے, تو یہ بھی غلط نہیں تھا, لیکن حکمت و بصیرت یہی تھا کہ کام بھی نکل گیا اور کسی شخص کو کوئی ضرر بھی نہ آیا, نقصان بھی نہ آیا. میرے محترم دوستو بزرگوں, تو ہر کام ہمیں حکمت بصیرت سے کرنا ہے. جذباتی غصے میں صرف اپنے انا کے طور پر تکبر کر کے بس جو میں کہوں وہی کام ہو, تو کوئی اگلا شخص, کوئی سامنے والا غلط بھی ہو تو حکمت بصیرت سے ہم نے اس کو سمجھانا ہے. کوئی دوسرا ایک اور واقعہ ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں. چونکہ مسجد یعنی پکے نہیں تھے اس زمانے کے, مسجد کچے تھے, نمازی پکے تھے. لیکن ہمارے زمانے میں اے سی, پنکھا, لائٹنگ, ٹائل وغیرہ سب, مسجدیں تو پکی ہیں لیکن ہم نمازی کچے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص دیہات سے سفر کرتا ہوا آ گیا مسجد میں, سارے بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد کے کسی سائڈ میں بیٹھ کر بول براز پیشاب کرنے لگا. سارے صحابہ اس کو دیکھ رہے ہیں, سب یعنی غصے سے اس کو منع کریں گے کہ اس سے مسجد گندا ہو جائے گا. اس نے پیشاب بیٹھ گیا کسی سائڈ میں, پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اس کو چھوڑو, یعنی وہ مسجد کو گندا کر رہا ہے, ناپاک کر رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو منع نہیں فرمایا. جب وہ مسجد کے کسی کونے سے پیشاب کر کے اٹھنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس منگایا, بٹھایا اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس جگہ کو دھو, یعنی پانی سے کسی چیز سے پاک کرو, وہ گندگی صاف کرو. حکم جاری ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بٹھا کر دعا سلام وغیرہ کر کے اس سے پوچھا, اس کو بتایا کہ آداب ہیں کچھ, یہ مسجدیں ہیں, اللہ کے گھر ہیں,
جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، تو مسجدوں کی صاف صفائی کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہاں ہم نے گندگی نہیں کرنا ہے، یہاں لوگ نماز کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان کو اس کو حکمت بصیرت سے سمجھایا کہ ہم اس طرح نہ کریں، تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے انتہائی متاثر ہوا۔ چنانچہ اس وقت یعنی شاید وہ خود مسلمان نہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے آل وغیرہ پوچھا، وہ مسافر تھا، اس کو کوئی سواری دے دی، اس کو کوئی گفٹ دے دیا، احسن طریقے سے عزت کے ساتھ اس کو اپنے قوم والوں کے پاس بھیجا واپس۔ جب وہ اپنے قوم والوں کے پاس گیا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس نے دیکھا تھا، متاثر ہوا کہ یہ بندہ اتنا خوبصورت، اتنا اخلاق والا، اتنا ادب والا اور نبوت کا دعویٰ کرے تو بالکل حق و سچ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو گفٹ دے کر، سواری دے کر جب واپس بھیجا تو اپنے قوم والوں کے پاس گیا، یہ سارا واقعہ بیان فرمایا، اور قوم والوں کو ساتھ لے کے غالباً 300 لوگوں کو یا 600 لوگوں کو، سارے قبیلہ والوں کو ساتھ لے کر واپسی پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے مجلس میں آیا کچھ دنوں بعد، اور سب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ہاتھ مسلمان ہوئے۔ میرا محترم دوستو، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہے حکمت دے دے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دی گئی، بصیرت دی گئی، اس کو خیر کثیر، زیادہ بلائیاں دی گئی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ شخص پیشاب کر رہا ہے، اگر صحابہ اٹھ کے اس کو منع کرتے، شور شرابہ کرتے، اس کو غصہ کرتے، اس کو مارتے، تو کیا ہوتا؟ ایک شخص کی عزت نفس مجروح ہوتی، وہ دوبارہ پھر اس مجلس میں یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس نہ آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مار کھائی ہے یا اس نے غصے سے کوئی بات اس سے ہوئی ہے، تو ناراض ہو تو اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی بات اس کو احسن حکمت بصیرت سے سمجھائی کہ یہاں پیشاب نہیں کرنا ہے، اس کو صاف پاک کرنا ہے، عبادت کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور علماء نے لکھا ہے دوسری حکمت اس کو نہ روکنے کی یہ تھی کہ سائنسی طور پر اگر کوئی شخص پیشاب کر رہا ہے یا کوئی جانور پیشاب کر رہا ہے اور درمیان میں ہم اس کو منع کر دیں یا اس کو بھگا دیں، پیشاب اس کا آدھا ہو جائے، تو یہ اس کے مثانے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یہ پیشاب کرنا، اس کو پیشاب کو روکنا اس کو بیمار کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص پیشاب کر رہا ہے، اس کو ہم منع کریں گے تو سائنسی طور پر، جسمانی طور پر اس کے لیے یعنی نقصان دہ ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو منع نہیں فرمایا، اس نے سارا پیشاب کر دیا۔ اور تیسری حکمت اس قصے میں، اس واقعے میں یہ تھی کہ اگر وہ شخص بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے اور درمیان میں پہنچ گیا پیشاب کے، اگر اس کو کوئی اٹھا لے، غصہ کر لے یا اس کے پاس جائے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اور جتنی جگہ وہ چلتا رہے گا پیشاب اس کا گرتا رہے گا۔ یعنی اگر ایک جگہ اس نے گندا کیا ہے، صرف اسی جگہ کو دھونا لازم ہے۔ اب یہ جب اٹھ گیا ہے اور پیشاب کرتے ہوئے جا رہا ہے تو سارا مسجد وہ دھونا پڑتا، مشقت زیادہ تھی۔ تو تین حکمتوں میں یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو میں چاہوں حکمت دے دوں، وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو بھی حکمت دی گئی تو اس کو خیر کثیر عطا فرمائی گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو منع نہیں فرمایا، تو وہ اپنا پیشاب مکمل کر کے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو احسن طریقے سے سمجھایا کہ یہ مسجدیں ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ جس طرح آپ اپنے گھروں کو صاف صفائی کا خیال کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تو ان کو بھی ہم کو صاف، ہم نے ہی صاف کرنا ہے۔ یہاں گندگی نہیں کرنی، یہاں عبادت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، ذکر و نماز ہوتی ہے۔ تو اسی احسن طریقے سے سمجھانے کے بعد وہ شخص سمجھ بھی گیا، اس کا عزت نفس بھی مجنی ہوا، کام بھی بنا، بات بھی بنا، اور الٹا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے متاثر ہوا۔ تو ہم کو بھی اپنے ہر معاملے میں، چاہے ہم صحیح ہوں یا غلط ہوں، حکمت و بصیرت کے ساتھ اپنے اگلے والے بندے کے ساتھ معاملہ طے کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے احسن طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔